پرویز خٹک صاحب نے اپنی پارٹی لانچ کر دی۔ ہمارے ہاں سیاسی تاریخ میں یہ ہوتا ہی رہا ہے، مختلف پارٹیاں بنتی بھی ہیں، ٹوٹتی بھی ہیں، اور بیٹھ کے مذاکرات کرنا چاہتے تھے تو یہ سب کو چور ڈاکو وغیرہ وغیرہ کہہ دیتے تھے۔ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز بنی ہیں، بنوائی گئی ہیں۔ اس الیکشن میں پی 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 کے رزلٹ کے حوالے سے آپ ان کو کدھر کھڑا دیکھتے ہیں؟ زرداری صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چند لوگوں کو بلیک میل کر کے سندھ کی کچھ زمینیں دے کر چیزوں کو اپنے حق میں کر لیں گے، تو ایسا نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ۔ آج جو شخصیت ہمیں جوائن کر رہی ہیں اس پروگرام کے لیے، ان کا 40 سال سے صحافت میں ان کا سفر روزنامہ حریت سے شروع ہوا، بہت سارے اخبارات میں کام کیا، اس کے بعد سے الیکٹرانک میڈیا میں ڈائریکٹر نیوز بھی رہے، سندھی اخبار کے بھی ایڈیٹر رہے، اور پی ایف یو جے کی 70 برس کی تاریخ پہ جو کتاب چھپی اس کے ایڈیٹر بھی رہے۔ آج کل یہ باقاعدہ طور پہ ایکسپریس اخبار میں کالم نگاری کرتے ہیں۔ السلام علیکم وارث رضا صاحب۔ وعلیکم السلام یاسمین، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ ساری ٹیم کے ساتھ آپ ٹھیک ہیں؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ وارث صاحب، ہمیں جوائن کرنے کا شکریہ۔ یہ بتائیے وارث صاحب، پرویز خٹک صاحب نے اپنی پارٹی لانچ کر دی، لیکن جیسے ہی پارٹی لانچ ہوئی 9 لوگ جن کے نام شامل تھے انہوں نے فوراً ڈسکلیمر دیا کہ ہم نے تو پارٹی جوائن نہیں کی ہے۔ اس پہ خٹک صاحب نے کہا کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے سوچنے کا ٹائم مانگا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قدم سے پی ٹی آئی کے اوپر کیا اثر پڑے گا کے پی میں؟ دیکھیے، ہمارے ہاں جو سیاسی تاریخ ہے نا، وہ بہت زیادہ کوئی اچھی نہیں ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں سیاسی تاریخ میں یہ ہوتا ہی رہا ہے کہ مختلف پارٹیاں بنتی بھی ہیں، ٹوٹتی بھی ہیں، ان میں جو ہے تقسیم بھی ہوتی ہے، اور یہ برسہ برس سے ہم اور آپ، یا شاید کہ ہماری نسل کے بعد آپ، پھر اس کے بعد اور نسل جو آپ نوجوان نسل ہے وہ دیکھتی چلی آ رہی ہے، جو کہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہوتی ہے وہ کسی بھی سماج کے لیے، کسی بھی معاشرے کے لیے وہ بہت اہم بھی ہوتی ہے اور اس کو مستحکم ہونا ہوتا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹی، چونکہ بنیادی طور سے اس میں خرابی کیا ہے؟ اصل میں یہ سوال تو بہت سارے لوگ جواب دے دیتے ہیں کہ جناب یہاں پر پولیٹیکل پارٹی ٹوٹتی ہیں، بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، لیکن سوال اس بنیادی یہ ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ میں ایک چند جملوں میں آپ کو بیان کر دوں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، پولیٹیکل پارٹی کی جو اپج ہے، یعنی اس کا جو بیسک جو اس کی نیڈ ہے، وہ عوام کے اندر سے پولیٹیکل پارٹیز نکلتی ہیں، عوام کے پولیٹیکل وزڈم کے حوالے سے نکلتی ہیں، اور سب سے بنیادی بات جو ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے وہ عوام میں سے ہوتی ہیں، اور عوام میں سے ان کے رہنما یا جو بھی لیڈر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی نرسری جو ہے نا آپ کی اسکول اور کالجز ہوتی ہیں، اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں وہ درسگاہیں عوام یعنی اسٹوڈنٹس کو جہاں تعلیم دیتی ہیں، وہاں پولیٹیکل لبرٹی جو ہے اس میں اخلاقیات، درگزر اور برداشت کا جہاں توازن پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس فیصلے سے بہرحال اس وقت پی ٹی آئی کو کے پی میں کیا دھچکا آپ سمجھتے ہیں کہ لگے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی کا نقصان زیادہ نہیں ہے۔ جو اگر پی ٹی آئی کے افراد، خاص طور سے اگر عمران خان بھی، وہ کہ میں عمران خان کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان اور ان کے ساتھی سنجیدگی کے ساتھ اور سیاسی وزڈم کے ساتھ
اگر وہ اپنے آپ کو اس جو بھی اس وقت صورتحال ہے اس میں اپنے آپ کو فوکس کرتے ہیں تو ان کے نام پر پارلیمنٹرین بن جائیں یا کوئی بھی بن جائے وہ ان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے، خاص طور سے پی ٹی آئی کے پچھڑے ہوئے لوگ یا پی ٹی آئی سے الگ ہونے والے لوگ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہاں اس میں نقصان کہاں ہے؟ نقصان یہ ہے کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی طرح آپ کو سیاسی ہونا پڑے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ پولیٹیکل پارٹی میں پی ٹی آئی کی ایسی اٹھان ہے کہ جو پولیٹیکل اٹھان نہیں ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل میں وزڈم نہیں ہے۔ پولیٹیکل وزڈم ہوتا تو آج شاید کی صورتحال نہ ہوتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز این پارٹی پی ٹی آئی کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان نہیں ہوگا اگر انہوں نے اس نقصان کا جو ہے نا یعنی نقصان کو پورا کرنے کے لیے سنجیدہ وزڈم اور سنجیدہ سیاست کا سہارا نہیں لیا، اور اگر سنجیدہ نہیں رہے اب بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ان سے الگ ہونے والے فریق ہیں یا الیکٹیبلز ہیں وہ جو ہے نا پی ٹی آئی کو شدید ترین نقصان پہنچائے، اور ڈینٹ لگانے والے دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈینٹ پڑے گا تو پی ٹی آئی ختم تو نہیں ہوگی، لیکن یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ یعنی سیاسی منظر سے غائب ہونا شروع ہو جائے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ ایک سوال اس سے جڑا ہوا اور ہے، آپ کے سوال جواب کے اوپر سوال ہے میرا، کہ اس وقت جو حالات ہیں وارث صاحب، جو ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ یا تو ان کو چھوڑ کے چلی گئی یا سیاست سے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے یا کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیا، اور جو لوگ ہیں بھی وہ بڑا لو کی اور لو پروفائل ہیں۔ اچھا، سیاست میں پھر یہ ایک پوری آرگنائزیشن جب آپ کے پیروں کے نیچے سے نکل جائے تو اس میں وہ اپنی الیکشنز کی کیمپین کو اور الیکشن کے دنوں کے پوری اسٹریٹجی کو کس طرح مینیج کریں گے؟ دیکھیے میں یاسمین یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے اس وقت سوال کیا، اور یہ سوال جو ہے نا لرنرز کے لیے بہت ضروری ہے آپ کا یہ سوال اور اس کا جواب۔ سیاست جو ہے نا بنیادی طور سے تغیر اور تبدل جو دنیا میں چینجز ہوتی ہیں ان کے لحاظ سے اپنی حکمت عملی بنانے کا اور ان چینجز کو اپنے سماج کے لحاظ سے ان چینجز کو اپنے سماج کے مطابق ریلیٹ کرنے کا نام ہوتا ہے سیاست۔ اور سیاست سب کمپوننٹ ہوتا ہے جو سماج کے تمام حصوں کو لے کر چلتا ہے۔ یہ سیاست میں اختلاف ضرور ہوتے ہیں، نفرت نہیں ہوتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی نے سیاست نہیں کی بلکہ کسی کے ساتھ، جو کہ ظاہر ہے کہ سب کو پتہ بھی ہے، جو آج کل ساری خبریں ہیں سب کے پاس، کہ اشاروں پر جب بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے وزڈم سے ہٹ کر، اپنے نقطہ نظر سے ہٹ کر، اپنے سیاسی تغیر اور چینجز اور حکمت عملی اسٹریٹجی سے ہٹ کر جب بھی کام کرے گی، کسی کے کہنے پر کرے گی، کسی کے اشارے پر کرے گی، تو وہ وزڈم لیس ہوگی۔ لہٰذا پولیٹیکل پارٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو زمانے کی چینجز ہیں سوسائٹی کے تمام سیگمنٹ کو لے کر چلنے کا نام جو ہے نا سیاست ہے۔ یہ نہیں کہ میں اس کو لٹکا دوں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو یوں کر دوں گا، اس کو ٹی وی نہ دو، اس کو فریج نہ دو، اس کو یوں نہ دو، ایسا نہیں ہوتا۔ سیاست یہ اس کا نام نہیں ہے۔ سیاست جو ہے حکمت عملی، سیاست چیز ہے، چیز جو بورڈ ہوتا ہے، اس بورڈ میں کون سی چال کب چلنی ہے، کس وقت چلنی ہے، کیسے چلنی ہے۔ مگر یہ ہے آپ بہت بہترین آپ نے بات کری، اس لیے کیونکہ میں چیس کی خود کھلاڑی ہوں تو میں آپ کی بات آدھے سیکنڈ میں سمجھ گئی۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے وارث صاحب کہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ساری چالیں چل لی ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ ابھی بھی وہی دھمکیاں، میں فلاں کر دوں گا، میں آ کے یوں کر دوں گا جیسے آپ نے کہا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے اس وقت وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ وہ کیا کہیں گے کہ میں سی او ایس سے ملنا چاہتا ہوں یا اس سے بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہے، یا میرے لوگ مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔
وہ اپنا نیریٹو بدلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اس وقت کچھ بیچنے کو نہیں ہے. جب لوگ ان سے ملنا چاہتے تھے پارٹیاں اور بیٹھ کے مذاکرات کرنا چاہتے تھے تو یہ سب کو چور ڈاکو وغیرہ وغیرہ کہہ دیتے تھے. اب ان کے پاس ٹیبل پہ رکھنے کو کوئی کارڈز نہیں ہے. سوال یہ ہے وارث صاحب کہ اس وقت جو صورت حالات ہے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آنے والے الیکشن میں اگر ان کو بین نہ کیا جائے، جو میرے خیال میں نہیں ہوں گے، لیکن ان کی کیا پوزیشن ہوگی اور الیکشن کا آپ کس طرح سے ان کے فیور یا اگینسٹ حالات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے جو بنیادی سوال جو سب سے پہلے اٹھایا تھا نا، وہ اپنے پرویز خٹک کے حوالے سے، اس سوال کا ایک حصہ بھی آپ کو بڑا بنیادی ہے. وہ کیا ہے کہ یہی کارڈ جو ہے نا وہ پرویز خٹک استعمال کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے بار بار ان سے کہا گیا اور یہ مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے. کہیں نہ کہیں سے جا کے مذاکرات کا راہیں جہاں ہوتی تھی وہاں یہ جو ہے نا تعویذ گنڈوں، وہ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ تعویذ گنڈوں کے چکر میں جو ہے نا یہ مذاکرات نہیں کرتے تھے اور مذاکرات کے ٹیبل پر جو آتا تھا اس کے ساتھ جو ہے نا یہ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. یہ کارڈ پرویز خٹک استعمال کر رہے ہیں کل سے. دیکھیے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہماری پارٹی کو تباہ کرنے میں مذاکرات کا ایک رخ پر ہونا اور اس کے بعد جو ہے ان کا انکار کر دینا، گویا کہ عمران خان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے، یہ نہ سمجھتے ہیں نہ پوچھتے ہیں، بس یہ ایک خاص انداز سے جو سوچ لیتے ہیں وہ کرتے ہیں. سیاست جو ہے وہ دانائی کا نام ہے، سیاست دانش کا نام ہے، سیاست انٹلیکٹ کا نام ہے. سیاست جو ہے نا بنیادی طور سے اکنامیکل امپاورمنٹ کا نام تو اپنی جگہ ہے امپاورمنٹ، لیکن کیا اکنامی کو سمجھنا کہ آپ میں سکت ہے یا نہیں ہے، یہ تمام عوامل جب ملتے ہیں سیاست دان کو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیاست دان جو ہے معاشرے سے بلند تروں کو سوچتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے وہ اگر اسی طریقے سے چلتا رہا جیسے کہ عمران خان چلا رہے ہیں اور جس کارڈ کو پرویز خٹک استعمال کرنے جا رہے ہیں کہ جناب ہم ان سے کہتے تھے، یہ مانتے نہیں تھے، یہ مذاکرات پر نہیں آتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، یہ الیکشن نہیں کرواتے تھے. عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز بنی ہیں، بنوائی گئی ہیں، ان میں کبھی بھی ڈیموکریسی نہیں آ پائے گی. یہ میرا چیلنج ہے، نہیں آئے گی. اس لیے کہ ان کی بنیادی طور سے ان کی اٹھان، ان کا بیسک جو ہے وہ پاکستانی سماج سے اٹھا ہی نہیں ہے. جی، اس جواب کے ساتھ ایک ساتھ میں اور سوال کر لوں. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ہوں گے اس میں اچانک سے پی ٹی آئی کے بہت سارے سپورٹرز پارٹی کی آرگنائزیشن کے بغیر نکل آئیں گے اور وہ جیت جائیں گے یا بہت اچھی سیٹیں لے لیں گے؟ میں نہیں سمجھتا. دیکھیں، آرگنائزیشن وہاں پر جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے جہاں پر ان کا لیڈر کی کوئی سمت ہو، یعنی جس کو ڈائریکشن آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے، جب کسی چیز کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگی تو یاسمین میں اور مشکل ہو جائے گا. میرے گھر میری اولادیں کوئی اس طرف جا رہا ہوگا، کوئی اس طرف جا رہا ہوگا، کوئی اس طرف جا رہا ہوگا. صحیح بات میری بات کر رہے ہیں. اس ڈائریکشن کے اعتبار سے پھر میں شاید کہ چیزوں کو جو ہے نا آرگنائز کر سکوں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ڈائریکٹر جو ہے، جب ڈائریکٹر ہی وہ الجھن کا شکار ہو، کنفیوزڈ ہو، پولیٹیکل نہ ہو، وزڈم نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو بھی دیکھیے محبتوں میں لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے عمران خان کی فالوئنگ بہت اچھی ہو، لیکن کیا فالوور وداؤٹ اینی گائیڈنس جو ہے کیا آگے بڑھ سکتے؟ اچھا وارث صاحب، ایک بات اور کہ اس وقت جو حالات ہیں پی ایم ایل این کے اندر واضح طور پر دو گروہ نظر آ رہے ہیں، جو ایک پرو حمزہ گروپ ہے اور ایک پرو مریم گروپ ہے. سوال یہ ہے یہ جو ان کے اندرون خانہ ایک گروپنگ ہو گئی ہے اس کا الیکشن پہ یا ان کی اپنی آرگنائزیشنل اسٹریٹجی پہ الیکشن فیس کرتے ہوئے کیا اثر آ سکتا ہے، اگر کوئی آ سکتا ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے جہاں تک دوسری دیگر پولیٹیکل پارٹیز کا اور پی ٹی آئی کا تعلق ہے، اس کے فرق کو بھی سمجھنا چاہیے. دیکھیں جتنی بھی اس وقت ہمارے اپوننٹ ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے جو اپوننٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ایک خاص ایکسپیرینس کے تحت جو ہے نا اس دنیا میں ہے، ٹھیک ہے، یا اس سماج میں ہے، اس معاشرے میں کام کر رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ نون لیگ ہے، پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا اور دیگر ہے، یعنی جماعت اسلامی وغیرہ کو تو میں خیر پولیٹیکل پارٹی مانتے ہی نہیں ہوں، لیکن بات ہے تو صحیح. لیکن ان کو ایک 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، اقتدار میں آ چکی ہیں. اقتدار کے کوریڈور جو ہے نا ان سے ان کی ساری شطرنج کی چالیں، ساری اسٹریٹجیز سے وہ واقف ہیں. لہٰذا وہ انہی اسٹریٹجیز، انہی واقفیت کی بنیاد پر اپنی حکمت عملی طے کرتی ہیں، اپنے اسٹریٹجی بناتی ہیں، اپنا ہوم گراؤنڈ بناتی ہیں. یاسمین الیکشن بنیادی طور سے تعداد سے نہیں جیتا جاتا. الیکشن ایک سائنس ہے. الیکشن جیتنے کا قطعی مطلب نہیں کہ آپ کے فالوئنگ بہت زیادہ ہے یا آپ کے پیچھے جو بہت زیادہ عوام ہے، ایسا نہیں ہے. اس کی پوری سائنس ہے. سائنس کے بغیر اور نیوٹرل کرنے کے بغیر الیکشن نہیں جیتا جاتا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا الیکشن جیت لیا جاتا ہے، الیکشن جیتنے کے لیے آپ بالکل جی ہاں. بہت سارے. اچھا وارث صاحب، ایک ہمارے پاس چونکہ پروگرام کا ٹائم بہت کم ہے، میں ایک بہت جلدی آپ سے آخری سوال کہ اس الیکشن میں پی 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 کے رزلٹ کے حوالے سے آپ ان کو کدھر کھڑا دیکھتے ہیں؟ اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس وقت پی 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 اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہے اور ان کو شاید اچھی سیٹیں مل سکیں. کیا یہ بات درست ہے؟ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی، دیکھیں سیاست میں ایک بات یاد رکھیے، بہت بنیادی بات بتا رہا ہوں کہ میں اس سے دوست اتفاق نہ کروں. سیاست میں چالاکی نہیں چلتی. صحیح. یہ بات بنیادی بات بتا. جہاں چالاکی کرے گا کوئی بھی، وہ چالاکی میں مار کھائے. لہذا اگر زرداری صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چند لوگوں کو بلیک میل کر کے اور سندھ کی کچھ زمینیں دے کر چیزوں کو اپنے حق میں کر لیں گے، تو ایسا نہیں. ایک چیز سے میں اتفاق نہیں کروں گی کہ وہ بلیک میل کرتے ہیں یا کوئی زمینیں دے کے کسی کو کر لیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال ہاں جوڑ توڑ کے وہ ماہر ہیں، اس کو ہم اس سے غیر اتفاق کی کوئی نہیں ہے. اور بہت شکریہ وارث صاحب، مجھے 2 دفعہ میرے پروڈیوسر اشارہ کر چکے ہیں کہ آپ ٹائم سے اوپر لے گئی ہیں وقت اپنا. خواتین و حضرات، آپ کو اگر پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی دفعہ تک کے لیے خدا حافظ.